بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کیسے ہیں؟ آج آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں جناب ملک کی اہم ترین خبر۔ صدر جو پیپلز پارٹی کے ہیں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف کے ساتھ دبئی میں ملاقات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے نااہلی کے حوالے سے، اس کو صدر پاکستان نے دستخط کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ملاقات ہونی ہے اس میں کیا لائے عمل، کس پہ بات ہوگی، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور سعودی عرب میں اور دبئی میں نواز شریف کو شاہی پروٹوکول دیا گیا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ نواز شریف کو جو ہے بیرون ملک شاہی پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے۔ ویورز آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے عمرے کے لیے جب سعودی عرب نے نواز شریف کو، جو ملک کا سابقہ وزیر اعظم ہیں، ان کو جو ہے وہ دعوت دی گئی کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لائیں، اور جس کے لیے اپنا ذاتی طیارہ بھیجا گیا، اور پھر جب وہ سعودی عرب اس نے لینڈ کیا تو وہاں پہ پورا جو ہے شاہی جو استقبال ہے، پروٹوکول، وہ دیا گیا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ملک کے وزیر اعظم پاکستان کے برابر پروٹوکول دیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا گیا۔ تو اس سے ایک تو اندازہ لگا لیں کہ سعودی عرب اور نواز شریف خاندان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اور وہ کتنے ویل وشر ہیں۔ دوسری مرتبہ ابھی جو ہے جب نواز شریف جو ہے وہ اپنی بیٹی آسمہ اور داماد کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے نکلے ہیں، تو کس پروٹوکول کے ساتھ شاہی جو ہے وہ استقبال اور پروٹوکول وہ دیا گیا ہے۔ تو اس سے بھی جو عقل رکھنے والے انسان ہیں، جو تھوڑا سا دماغ بھی رکھتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب یو اے ای نے بھی پروٹوکول، سعودیہ میں بھی پروٹوکول، سرکاری پروٹوکول، وہ کس بنیاد پہ؟ یہ آنے والے دن بہت اہم ہے، اور پاکستان کی تقدیر بدلنے کے حوالے سے مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں بہت بڑا سٹیپ قدم اٹھانے والے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اب جناب جو پروٹوکول ہے، جو جب یہ وہاں سے چلے ہیں تو آصف علی زرداری اور بلاول بھی دبئی پہنچ گئے ہیں۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ بات چیت ہونی ہے کہ آئندہ انتخابات جو ہیں وہ کب ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، جو ایک تحریک انصاف تھی بقایا تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، جو چند بچے ہیں 4-5 تحریک انصاف جو ہے وہ 4-5 افراد پہ مشتمل رہ گئی ہے، وہ بھی کوششوں میں ہیں۔ بہرحال تو وہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے نواز شریف نے دینی ہے۔ نگران سیٹ اپ کا جو فیصلہ کرنا ہے وہ نواز شریف نے کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، تو پیپلز پارٹی نے بڑا اعتراض اٹھایا کہ جناب مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ مجھے پوچھتے نہیں ہیں، اور جناب دیکھیں نا جی گلے شکوے ہوئے، ذکا اشرف صاحب کو جو ہے وہ چیئرمین لگانا چاہتے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ بغیر اس کے وہ لگا دیا۔ تو یہ 2-3-4 دن بحث چلتی رہی، تو جو شہباز شریف ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم مشاورت سے طے کر لیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ نجم سیٹھی صاحب اس دوڑ سے باہر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس دوڑ سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتا ہوں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلا نگران سیٹ اپ بنا تھا اس میں پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ تھا وہ نجم سیٹھی تھے، اور مسلم لیگ نون نے بنایا تھا۔ اب جو ہے پنجاب میں آلریڈی وہ نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا کہ
پاکستان کرکٹ بورڈ سے علیحدہ کر لیا. بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو اعتراض ہے ذکا اشرف نے بننا ہے تو بن جائے، وہ سائڈ لائن ہو گیا. لیکن ہماری جو خبر ہے، جو ہمارے مصدقہ ذرائع جو ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کا جو نگران وزیر اعظم ہوگا وہ نجم سیٹھی ہوگا. اور یہی بات نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان یہ فائنلائز ہونے جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، جن پہ عمران خان کے دور میں بڑے جو ہے وہ گھر میں ہوا، حملہ ہوا، پولیس نے کیا، گرفتاری ہوئی، سارا کچھ ہوا. وہ آپ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں نے اس پہ بات کی. تو وہ جناب نگران وزیر داخلہ ہوں گے. یہ دو بندوں کی میں آپ کو جو خبر ہے وہ بریک کر رہا ہوں. نجم سیٹھی پرائم منسٹر آف پاکستان عبوری سیٹ اپ کے لیے، اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ محسن بیگ ہوں گے. اور محسن بیگ صاحب بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ناجائز یا پولیس داخل ہوتی ہے تو انسان کا درد کیا ہوتا ہے. تو وہ یقینی طور پہ وہ بڑے بھی فیصلے کریں گے. یہ دو باتیں غالباً فائنل ہو جانی ہیں. تیسری بات جو ہے الیکشن کی، کہ الیکشن اکتوبر میں ہوں نومبر میں ہوں. اس میں دو باتیں ہیں کہ اگر ٹینور پورا ہو جاتا ہے تو 60 دنوں میں انتخابات ہوں گے. اگر اسمبلی جو ہے وہ ایک ہفتہ قبل توڑ دی جاتی ہے تو انتخابات 90 دن پہ چلے جائیں گے، یہ آئین کہتا ہے. اور یہ بھی جو مشاورت ہونے جا رہی ہے اس پہ جہاں تک میری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات 2024 کی طرف جائیں گے. ان دو بڑے آصف علی زرداری اور نواز شریف اس بات پہ یہ ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے، یا دونوں کا جو بھی ہے آگے 2024 میں جو انتخابات کی طرف بات جائے گی کہ 1 سال کی مدت یا کم از کم 1 سال نہیں تو 6 ماہ کی جو ایکسٹینشن ہو. اور اس میں پیپلز پارٹی کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو سندھ ہے، سندھ گورنمنٹ کا بھی ٹینور جو ہے اتنا ہی بڑھ جائے گا جتنا وفاق کا بڑھے گا. اور پھر بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں. تو اس طور پہ میرا ذاتی جو خیال یہ ہے کہ یہ انتخابات مارچ 2024 میں متوقع ہیں. آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، 1 سال کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر وہ نہ بھی ہوئی تو میرا نہیں خیال کہ اکتوبر میں انتخابات ہوں. ہو سکتا ہے کہ یہ آگے اکتوبر میں اس میں مارچ میں چلے جائیں. تیسری بات جو ہے، جو بل نائلی کا جو پاس ہوا ہے جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ میں ترامیم کی گئیں، جس میں سینٹ نے ترامیم کی، وہ 5 سال والا وہ کیا، وہ میں نے اس سے پہلے ایک ویلاگ کر چکا ہوں. دوسرا جو قومی اسمبلی میں کل بل پیش ہوا، قومی اسمبلی بجٹ دوران ہی وہ بل پاس ہو گیا. یعنی کہ نواز شریف کی نائلی 5 سال ہو گئی، جنگیب ترین کی نائلی 5 سال ہو گئی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے ابھی جو خبر آئی ہے بالکل تازہ ترین چند لمحے پہلے کی، وہ بریک کر رہا ہوں کہ صدر پاکستان جو قائم مقام ہے ساجد سنجرانی صاحب، انہوں نے اس بل پر دستخط کر دیے ہیں. یعنی کہ چونکہ عارف علوی صاحب حج پہ گئے ہوئے ہیں تو وہ ان کے قائم مقام صدر ہیں، انہوں نے اس میں جو بجٹ میں اور جو ہے وہ ایکٹ جو پاس کیا گیا ہے، ترامیم جو کی گئی ہیں الیکشن ایکٹ میں، وہ بطور صدر جو ہے انہوں نے دستخط کر دیے ہیں. اب یہ قانون بن گیا ہے. اور اس میں بڑے واضح طور پہ جو ترامیم کی گئی ہیں 232 کو دفعہ میں جو ہے اس میں وہ انہوں نے کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ڈگری ہو، آرڈر ہو، ججمنٹ ہو، ریٹ پٹیشن ہو، واٹس ہو، بڑی تفصیل ہے اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے کسی دن. تو وہ جو ہے اس کی نائلی جو ہے جس قانون میں نہیں لکھا ہوا وہ 5 سال ہی ہے. اور میاں صاحب کی جو ہے تو وہ 2022 میں ہی کمپلیٹ ہو چکے ہیں 5 سال. جنگیر ترین کے بھی 5 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں غالباً امکان یہی ہے کہ اگر الیکشن 2024 میں گئے تو ہو سکتا ہے پھر میاں صاحب جو ہے وہ اکتوبر تک واپسی ان کی ممکن ہے پاکستان میں. اگر الیکشن اکتوبر سے میں ہونے ہیں تو آئندہ میرا خیال ہے تقریباً 20-21 دنوں تک
وہ پاکستان میں ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔